نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم وأيوب اور ذکر کریں ایوب علیہ السلام کا اذ نادى ربہ جس وقت پکارا اس نے اپنے رب کو انی مسنی الضر بے شک مجھے پہنچی ہے تکلیف وانت ارحم الراحمین اور آپ سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں فاستجبنا له پس ہم نے قبول کی اس کی دعا فکشفنا ما به من ضر پس ہم نے دور کی جو اس کی تکلیف تھی وآتیناہ اور ہم نے دیے ان کو اہلہ ان کے گھر کے افراد ومثلہم معہم اور ان جیسے اور بھی ان کے ساتھ رحمتا من عندنا رحمت کرتے ہوئے اپنی طرف سے وذکریٰ للعابدین اور نصیحت ہے عبادت کرنے والوں کے لیے عزیزان گرامی 17واں سپارہ سورہ انبیاء آیت نمبر 83 اور 84 دو آیات کا ترجمہ آپ حضرات کے سامنے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کچھ پیغمبروں کا تذکرہ فرمایا۔ پہلے نوح علیہ السلام کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا گیا، پھر داؤد علیہ السلام کا، پھر سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا۔ آج کی ان دو آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام ان کا علاقہ ایشیائی کوچک ہے جو اس وقت ترکوں کے پاس ہے۔ اس علاقے میں یہ یعنی پیدا ہوئے اور اسی علاقے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا فرمائی۔ ان کے والد محترم کا نام عیش تھا، عین یاشین، ایوب بن عیش علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو نبوت اور رسالت عطا فرمائی اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا مال و دولت سے بھی نوازا، اور مال و دولت کم نہیں تھا بلکہ ایوب مستقل کتاب ہے بائبل میں، یعنی ایک مستقل باب ہے۔ تو اس میں تصریح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو 7 لڑکے اور 3 لڑکیاں عطا فرمائیں۔ کتنی اولاد ہوگی بھائی؟ 10 ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ سب کے سب جوان ہوئے، ان کی شادیاں ہوئیں، اور حضرت ایوب علیہ السلام کی اہلیہ محترمہ ان کا نام ہے رحمت بنت فراثیم رحمہ اللہ تعالی۔ رحمت بنت فراثیم یہ ان کی بیوی کا نام ہے۔ اچھا، جو اللہ نے ان کو دنیاوی مال و دولت دیا تھا اس کی کچھ تفصیل حضرات نے بیان فرمائی ہے کہ ان کے پاس 3000 اونٹ تھے۔ کتنے تھے بھائی؟ 3000 اونٹ تھے اور 7000 بھیڑ بکریاں تھیں، اور حضرت ایوب علیہ السلام کی اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے 500 جوڑی بیلوں کی ان کو عطا فرمائی تھی، ٹھیک ہے جی۔ یہ سارا جانور جتنے بھی ہیں یہ آپ اپنے کسی جگہ پہ کسی ایک مالک کے پاس آپ نے دیکھے ہوں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنے میلوں تک پھیلے ہوں گے۔ 7000 بھیڑ بکریاں باندھنے کے لیے ان کو سردی گرمی میں بچاؤ کے لیے کتنی جگہ درکار ہے؟ 500 بیلوں کی جوڑیاں مطلب 1000 بیل ہیں اور 3000 اونٹ ہیں، چھوٹے جانور نہیں بڑے جانور ہیں۔ تو اور ہر وقت لنگر چلتا تھا، عجیب قسم کا منظر ہوا کرتا تھا، مہمانوں کا سلسلہ جاری ہے، لوگ آ رہے کھا رہے جا رہے، اور جس وقت مہمان آگے بیٹھ کے کھانا کھاتے اس دوران حضرت ایوب علیہ السلام ان کے سامنے اپنے دین کا نقشہ پیش کرتے، دعوت توحید دیتے، ان کو اللہ کی طرف بلاتے تھے۔ تو کچھ یعنی نبوت کے بارے میں بتاتے، رسالت کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، اور وہ لوگ کھانا بھی کھاتے اور ان کے ساتھ ساتھ حضرت ایوب علیہ السلام کی تقریر بھی سنا کرتے تھے کہ آپ کا مشن کیا اور آپ کہنا کیا چاہتے ہیں۔ یہ کام چل رہا تھا کہ تفسیروں میں بہت ساری باتیں لکھی ہیں
کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش، ان کا امتحان اللہ تعالیٰ نے کیسے لیا یا وجہ کیا بنی. اس میں سے ایک بات تو یہ ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے ذہن میں خیال آیا کہ اس علاقہ میں مجھ سے بڑا مالدار کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. جب یہ اور یعنی اپنے مال پر تھوڑا سا ناز کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ ادا پسند نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. مثال کے طور پہ آپ کے گاؤں میں جو سب سے بڑا مال والا ہے، اگر اس کے دل میں یہ خیال آ جائے کہ جتنا اللہ نے مجھے مال دیا نا، کسی اور کو اتنا اس علاقے میں نہیں دیا. ٹھیک، ایک عام سی بات ہے، لیکن چونکہ نبی اللہ کے خاص ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یہ بات ان کی پسند نہیں. یہ کوئی تکبرانہ بات بھی نہیں تھی، کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ کوئی فتویٰ لگایا جا سکے، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ ادا پسند نہیں آئی، اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو امتحان میں مبتلا کیا. دوسری وجہ یہ لکھی ہے کہ کسی جگہ جا رہے تھے، راستے میں ایک مظلوم نے اپنی مظلومیت بیان کی اور مدد مانگی. حضرت ایوب علیہ السلام کو جلدی تھی، چلے گئے، اس کی مدد نہ کی. اس بات پہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوئے. ٹھیک ہے جی. مختلف توجیحات ہیں، اصل بات کیا ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتے. ٹھیک ہے جی. جو تیسری بات مفسرین نے لکھی ہے وہ یہ کہ ایک دن ایوب علیہ السلام نے اپنے اہل خانہ کو فرمایا کہ بکری ذبح کر کے بھونو، خود بھی کھاؤ اور مجھے بھی کھلاؤ. عادت یہ تھی کہ پہلے پڑوسیوں کو دیا کرتے تھے، یعنی جو چیز بھی تیار ہوتی آس پڑوس والے گھروں کو دیتے تھے، اور دیا بھی تو اللہ نے بہت تھا نا بھائی. کیوں بھائی؟ اتنا مال و دولت تھا. تو جب یعنی پہلے عادت یہ ہوتی تھی کہ پڑوسیوں کو دیتے تھے، اس دن بھول گئے تو اللہ تعالیٰ کو ان کی ادا پسند نہیں آئی. ٹھیک ہے جی. اب اصل بات کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں. تو بہرحال یہ کہ اللہ تعالیٰ کو عاجزی، تواضع یہ چیز پسند ہے. ایک دن ایسا ہوا کہ ایک لڑکے نے سب بہن بھائیوں کی دعوت کی، والدین کو بھی بلایا، اور بلانے کے بعد یہ کیا کہ یعنی کھانا تیار کیا. کھانا تیار ہوا تو حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ گھر میں کوئی فرق رہنا چاہیے، اتنا مال و دولت، اتنے معاملات ہیں، ایسے کرو بہن بھائی سارے چلے جاؤ اور جا کے کھانا کھا کے آ جاؤ، پھر ہم بعد میں جا کے کھانا کھا کے آ جائیں گے. جیسے عام طور پہ گھر میں 10 افراد ہو تو کہتے ہیں 8 پہلے چلے جاؤ، 2 بعد میں چلے جائیں گے. تو یہ سارے کے سارے کھانا کھانے کے لیے گئے. جب کھانا کھا رہے تھے، اللہ کی شان یہ کہ مکان کی چھت گری اور نیچے آگے سارے دب کے مر گئے. بہنیں بھی یعنی بیٹیاں بھی شادی شدہ تھی، بیٹے بھی کیا تھے بھائی؟ جوان تھے، شادی شدہ تھے، اور سارے بال بچے دار تھے. ٹھیک ہے جی. اور لکھا ہے مفسرین نے اس دوران جب یہ چھت گری ہے تو کوئی ایک بھی فرد زندہ نہیں بچا. یہ حضرت ایوب علیہ السلام کی کیا بھائی؟ آزمائش ہے، یہ امتحان ہے. 7 بیٹے 3 بیٹیاں، 7 بیٹوں کی 7 بیویاں بھی ہیں. ٹھیک ہے جی. 14 اور 3 17 اور 3 بیٹیوں کے 3 شوہر بھی ہیں. 20 افراد تو بڑے ہیں، باقی ان کے بچے ہیں. یہ ایک ہی وقت میں ایک ہی گھر کے جب مرتے ہیں تو معاملہ کیا بنے گا بھائی؟ ہمارے گھروں میں ایک میت ہو جائے نا بھائی تو قیامت برپا ہو جاتی ہے. یہاں سارا گھر اجڑ گیا. ٹھیک ہے جی. سارے بال بچے دار جتنے بھی تھے سارے کے سارے ایک ہی وقت لقمہ اجل بنے ہیں. تو حضرت ایوب علیہ السلام کو اس کا بہت بڑا صدمہ ہوا. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد یہ کہ جو مال مویشی تھا آپ نے ملازموں کو دے دیا، کچھ لوگ لوٹ کے لے گئے. کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے ذہن میں یہ بات تھی کہ اب یہ کس کے لیے ہے؟ کیوں بھائی؟ یہ سارا مال ہو تو میرا تو کوئی بچہ نہیں بچا، نہ کوئی لڑکا، نہ کوئی لڑکی، نہ پوتا، نہ کوئی پوتی، میں نے کس لیے رکھنا ہے؟ تو یعنی آہستہ آہستہ یوں ہوا. اللہ کی طرف سے جب آزمائش آتی ہے تو کوئی بھی چیز آپ کے پاس ذاتی نہیں رہی. 500 بیلوں کی جوڑیاں اور 7000 بھیڑ بکریاں، 3000، سارے کے سارے کیا ہو گئے بھائی؟ لوگوں کے نظر ہو گئے. اپنے اچھا مفسرین نے یہاں تک لکھا ہے کہ اپنے پاس کچھ بھی نہیں رہا. کھانے کے لیے 2 وقت کی روٹی بھی میسر نہیں آتی تھی. جو لوگ پہلے یعنی آگے بیٹھتے تھے کہ ایوب ہمارے ہیں، جب کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا سارے کے سارے کیا ہو گئے؟ 9 اور 2 11 ہو گئے. کوئی بھی آگے نہیں بیٹھتا تھا. اب یہ حالت بن گئی کہ کھانے کے لیے 2 وقت کی روٹی بھی نہیں ہے. اور یہ جو امتحان ہے نا بھائی، اور جو اماں جان ہیں حضرت ایوب علیہ السلام کی اہلیہ محترمہ، یہ لوگوں کے گھروں میں جا کے کام کاج کیا کرتی تھی، اور جو مزدوری میں ملتا وہ 2 وقت کا کھانا خود کھاتی اور اپنے شوہر کو کھلاتی تھی. ایسا وقت بھی ہے
ٹھیک ہے جی. حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے بلند پائے کے محدث ہیں، فرماتے ہیں کہ سند کے لحاظ سے 13 سال والی روایت قوی ہے. یعنی حضرات نے لکھا ہے کہ یہ عرصہ امتحان کا، آزمائش کا، یہ کتنا چلا ہے. ایک روایت کے مطابق 3 سال ہے، ایک کے مطابق 7 سال ہے، ایک روایت کے مطابق 13 سال اور ایک روایت کے مطابق 18 سال تک. یہی حالت رہی ہے جو میں بیان کر رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو 13 سال والی روایت ہے یہ سند کے اعتبار سے قوی لگتی ہے. تو بہرحال یہ کہ آج کے دن تو آج کے دور میں ایک دن کی تکلیف برداشت نہیں ہے. اور یہ 13 سال تک اگر 3 سال یا 7 سال آزمائش ہے تو یہ بھی کیا کام ہے بھائی. ایسی ہے کہ نہ کوئی اولاد بچی نہ مال و دولت بچا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یہ کہ جب اللہ کسی کو عام طور پہ دنیا کا وتیرہ ہے، جب کسی کو اللہ مال دیتے ہیں تو دور دور رشتے داری والی بھی آ جاتے ہیں، یہ ہمارا رشتے دار ہے. کتنی رشتے داری نکال لی جاتی ہیں. اور اللہ نہ کرے حالات بدل جائیں، کچھ بھی نہ پاس رہے تو جو سکے رشتے دار ہیں یہ بھی کیا کر لیتے بھائی، منہ موڑ لیتے. ایسے ہے یہ نہیں اللہ ماشاء اللہ، ورنہ زیادہ تر دنیا کا وتیرہ یہی ہے. اور جو یہاں دوسری بات یہ ہے کہ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بدنی طور پہ کوئی بیماری میں بھی مبتلا کیا گیا. ایک تو یہ امتحان ہے کہ مال و دولت چھن گیا، دوسرا یہ کہ اولاد کے اوپر موت آ گئی. اب تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ کسی بیماری میں مبتلا کر دیے گئے. اور ایسی بیماری نہیں تھی کہ جس کی وجہ سے کوئی نبی اس کے سر کے بال نہیں جڑے، یعنی گنجا نہیں بنا، کہ جس کی وجہ سے لوگ نفرت کریں. ایسی کوئی بیماری اللہ نبی کو نہیں دیتے. یہ بدن میں کیڑے پڑ گئے، یہ ایسا بکواس ہے. اس کا اس نبیوں کے ساتھ کوئی بھی دور دور کا تعلق نہیں ہے. مثال کے طور پہ پیٹ درد ہونا، یا اسی طرح بخار کا آ جانا، یا اسی طرح کوئی صدمہ بیماری آ جانا، یہ نبوت کے منافی نہیں ہے. بخار چڑھ گیا، سر میں درد ہو گیا، بدن میں درد ہے، گھٹنوں میں درد، یہ چیزیں تو ہو سکتی ہیں، لیکن یہ کہ ایسی بیماری کہ جس کی وجہ سے لوگ نفرت کرنے لگے، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. اچھا، اگلا معاملہ یہ ہوا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی جو بیوی تھی یہ باوفا تھی، محنت مشقت کر کے خود بھی کھاتی اور اپنے شوہر کو بھی کھلاتی. ایک دن ایسا ہوا کہ کام کر کے گھر واپس آ رہی تھی کہ راستے میں ایک حکیم صاحب کھڑے تھے، لوگوں میں بیماریوں کی قسمیں بتلا کے گولیاں بیچ رہے تھے. جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے، روڈوں پہ کھڑے ہوتے ہیں، تو آپ بھی جا کے کھڑی ہو گئی. تو کیا ہوا، اس نے جب گولیاں دینی شروع کی تو حضرت ایوب علیہ السلام کی جو اہلیہ ہے انہوں نے کہا کہ میرا شوہر بیمار ہے اور میرے پاس دینے کے لیے پیسے، گولیاں خریدنے کے لیے، اگر بغیر پیسوں کے دیتے ہو تو ٹھیک ہے ورنہ رہنے دو. تو اس نے کہا تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی میرا نام رحمت بی بی بنت فراسیم ہے. آپ کے شوہر کا نام کیا؟ اس نے کہا ایوب بن عیش علیہ السلام. تو کہنے لگا پیسے میں نہیں لیتا آپ سے، آپ یہ مفت دوائی لے جاؤ اور جا کر دے دو، اور یہ کہہ دینا اپنے شوہر سے جا کے کہ حکیم نے شفا دے دی. حکیم نے شفا کون دیتا ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ. شفا کون دیتا ہے؟ دوائی میں شفا نہیں ہے، سبب ہے. سبب اختیار کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، ہم اس لیے کرتے ہیں. سنت ہے دوائی لینا، صدقہ کرنا بھی کوئی بیمار ہو جائے نا سب سے پہلے صدقہ کریں، دوسرے نمبر پہ اللہ سے دعا کریں، 2 نفل پڑھیں، تیسرے نمبر پہ دوائی لیں. یہ تینوں طریقے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. نہ دوائی کے بغیر گزارا ہے اور نہ اللہ کے سے مانگنے کے بغیر گزارا ہے اور نہ صدقہ کیے بغیر گزارا ہے. یہ نہیں ہے کہ لاکھوں روپے دے، آپ 1 روپیہ دے دیں، 8 آنے دے دیں، جتنی آپ کی حیثیت ہے مالی. تو بہرحال یہ کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے سامنے جب یہ بات کی گئی تو حضرت ایوب علیہ السلام کو بڑا غصہ آیا اور فرمایا کہ وہ حکیم نہیں تھا، وہ شیطان تھا، ابلیس تھا جو حکیم کے روپ میں آیا تھا. ٹھیک ہے جی. اگر انسان ہوتا تو یہ نہیں کہتا کہ شفا حکیم نے شفا دے دی، یہ کہو، بلکہ وہ یہ کہتا کہ اللہ نے شفا دینی ہے، یہ آپ دوائی استعمال کر لیں. پہلے ڈاکٹر جب بھی پرچی لکھتے تھے نا بھائی، اس کے کونے پہ ہوا شافی لکھا کرتے تھے کہ شفا میرے پاس، ڈاکٹر کے پاس نہیں ہے، شفا دینے والی ذات کون سی ہے بھائی. اب یہ اسٹائل بدلتا جا رہا ہے، ورنہ ڈاکٹر بھی پہلے کیا لکھتا تھا کہ شفا دینے والا اللہ ہی ہے. تو بہرحال یہ کہ بہت افسوس ہوا حضرت ایوب علیہ السلام کو. اس کے بعد یعنی جب عقیدے پہ چوٹ پڑی ہے نا کہ شیطان نے عقیدے کے اوپر حملہ کیا ہے، تو اس موقع پہ حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ،
اچھا اس سے پہلے اللہ سے بیماری کی شفا کے لیے دعا نہیں کی. اللہ جیسے تو راضی ہے تیرا نبی تیرا پیغمبر تیرا بندہ بھی اسی حال میں راضی ہے. اچھا جب دعا کے الفاظ اللہ نے بیان کیے وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ، اور ذکر کریں ایوب علیہ السلام کا جس وقت پکارا اس نے اپنے رب کو. انی مسنی الضر، بے شک مجھے پہنچی ہے تکلیف، وانت ارحم الراحمین، اور آپ سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں. فاستجبنا له، بس ہم نے قبول کیا اس کی دعا. فکشفنا ما به من ضر، بس ہم نے دور کر دیا اس کو جو ان کو تکلیف تھی. وآتیناہ اہلا، اور ہم نے دیے ان کو ان کے گھر کے افراد. ومثلہم معہم، اور ان جیسے اور بھی ان کے ساتھ. رحمتا من عندنا، رحمت کرتے ہوئے اپنی طرف سے. وذکریٰ للعابدین، اور نصیحت ہے عبادت کرنے والوں کے لیے جو اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو محروم نہیں کرتے. اچھا جب یہ اللہ سے دعا کی نا تو اس وقت کیا ہوا، آپ کے پاؤں کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک چشمہ پھوٹا ہے. ٹھیک ہے جی، جب چشمہ پھوٹا تو اس میں آپ نے غسل کیا. بیماری کیا ہوگی بھائی؟ ختم ہو گئی. اور یکدم اللہ کرنے پہ قادر ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ جیسے ہی آپ نے وہ پانی پیا چشمے کا اور اس سے نہائے تو ایک نوجوان کی طرح دوبارہ بن گئے. ٹھیک ہے جی، قرآن پاک میں آتا ہے سورہ صاد میں فرمایا ارکض برجلک، اپنے پاؤں زمین پر مارو. ایوب علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا ھذا مغتسل بارد و شراب، یہ ایک چشمہ ہے نہانے کے لیے، ٹھنڈا اور پینے کے لیے. جیسے ہی آپ نے پانی پیا اور غسل کیا، اللہ کی طرف سے ایوب علیہ السلام بالکل ٹھیک صحت مند اور نوجوان بن گئے. اور جب ان کی بیوی واپس آئی تو آ کر کہنے لگی یہاں پہ میرے شوہر رہتے تھے، وہ کہاں ہیں؟ پہچان نہیں سکی. اتنی جلدی کوئی مریض ٹھیک نہیں ہوتا. تو اللہ کرنے پہ تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. یعنی آدھے گھنٹے میں یا 1 گھنٹے میں یا 2 گھنٹے میں باہر کام کر کے اماں جان واپس آئی ہیں تو حضرت ایوب علیہ السلام بالکل ٹھیک ٹھاک صحت مند، جو بیماری ہے وہ بھی ختم، سارا کچھ ختم ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے صحت عطا فرما دی. فرمایا میں ہی تمہارا شوہر ایوب ہوں. کہا مذاق نہیں کرو، میں پہلے سے پریشان کا نہیں، میں ہی آپ کا شوہر ہوں، ایوب ہوں. آپ توجہ کریں، آپ کو پتہ چلے گا میرے اللہ نے مجھے کیا کر دیا بھائی، شفا عطا فرما دی. اب دوسری روایت یہ ہے کہ جیسے ہی اللہ نے صحت دی ہے تو اللہ تعالیٰ نے جو اولاد کو وفات دی تھی انہی کو دوبارہ زندہ کر دیا. ایک تو یہ. دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 7 بیٹے دیے تھے، اب اللہ نے دوبارہ نئے سرے سے 14 بیٹے عطا کیے. اور وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ، اہل دیے، وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، ان جیسے اور بھی دیے. پہلے 7 بیٹے تھے، اب کتنے دے دیے بھائی؟ 14. پہلے 3 بیٹے تھے، اب کتنی بیٹیاں ہو گئی؟ 14 بیٹیاں، 6 بیٹیاں ہو گئی. اور جتنا مال مویشی تھا اللہ تعالیٰ نے وہ بھی عطا فرمایا. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے ایوب علیہ السلام کی زندگی کے موٹے موٹے معاملات ہیں کہ آزمائش بھی آئی ہے، امتحان بھی آیا ہے، لیکن یہ کہ کسی جگہ پہ قرآن یہ بتاتا ہے زبان پہ شکوہ نہیں ہے. اور یہ آزمائش ہمارے اوپر کبھی نہیں آئی، نہ اللہ لائے. اتنی سخت آزمائشیں ہم برداشت نہیں کر سکتے. اور حضرت ایوب علیہ السلام نے 13 سال اگر یہ بیماری کاٹی ہے، امتحان میں رہے ہیں، تو امتحان کا آنا ایمان والے کے اوپر یہ اللہ کی عادت ہے، اللہ آزمائتے ہیں. ٹھیک ہے جی، جب بھی آزمائش ہے، جو بھی حالت ہو، کبھی بھی زبان پہ شکوہ نہیں آنا چاہیے، معافی اللہ سے ہی مانگنی چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ رجوع اللہ، اللہ کی طرف رجوع ہو، زبان پہ شکوہ نہ ہو اور اسی طرح کوئی شکایت نہ ہو، بلکہ دل میں خیال ہے اللہ جس حال میں تو رکھے